اور ایک مقام پر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ حالت کیا ہے، آپ کا انداز کیا ہے؟ حدیث کے اندر آیا کہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حالت میں جا رہے تھے، ایک ہی سواری تھی، آگے حضور امام الانبیاء سوار تھے، پیچھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں ردیف، جو ساتھ میں بیٹھا ہوا ہو۔ اب یہ ردیف ہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے ایک سواری پر۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخاطب فرمایا حضرت امیر معاویہ کو اور پوچھا، اے معاویہ یہ بتاؤ تمہاری کون سی چیز میرے جسم سے لگ رہی ہے؟ تمہاری کون سی چیز میرے جسم سے لگ رہی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ البطن، میرا پیٹ آپ کے جسم مبارک سے لگ رہا ہے۔ تو حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم املأہ علما، یا اللہ جو معاویہ کی جو چیز میرے جسم سے لگ رہی ہے اس کو علم سے بھر دے۔ اس کو کس سے بھر دے جی؟ وہ کیا لگ رہا تھا؟ سارے بولے، اب آپ کی توجہ چاہوں گا، کیا لگ رہا تھا جی؟ پیٹ کو علم سے۔ علم کہاں بھرا جاتا ہے؟ دماغ میں یا سینے میں؟ علم کہاں بھرا جاتا ہے جی؟ دماغ یا سینے میں؟ جیسے یہ بھائی بولے نا ایسے بولا کریں۔ علم کہاں بھرا جاتا ہے جی؟ دماغ یا سینے میں؟ حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جملے ارشاد کیوں فرمائے؟ اعتراض کیوں کرنے والا کرتا کہتا حضور علم کا جو مرکز ہے، مجمع ہے، جہاں جمع ہوتا ہے وہ یا دماغ ہے یا سینہ ہے؟ آپ نے یوں کیوں فرمایا کہ اے اللہ اس امیر معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے؟ پیٹ کا آپ نے لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ حالانکہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تھے، یہ عرب کے بڑے بڑے شعراء فصحاء جن کے آگے لوگ ایک لفظ سن کر بیٹھ جاتے تھے کہ ان جیسا لفظ کوئی استعمال نہیں کر سکتا، بڑے بڑے شعراء، حضور علیہ السلام جب ایک لفظ ارشاد فرماتے وہ سارے کے سارے شعراء ٹھپ ہو جاتے، ان کی بس ہو جاتے۔ اسی لیے میرے امام اہل سنت نے کہا تھا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچھے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور کا لفظ مبارک سن کر وہ ایسے ہو جایا کرتے تھے گویا کہ ان کی روحیں نکل گئی ہیں۔ یہ ہمیں اجمی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ اجمی کہتے ہیں گونگے کو۔ کس کو کہتے ہیں نہیں؟ گونگے کو۔ یہ عربی ہمیں اجمی اسی لیے کہتے ہیں، یہ گونگے ہیں، ان کو بولنا نہیں آتا۔ اپنے آپ کو عرب کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہمیں بولنا آتا ہے۔ لیکن جب حضور ایک بھی لفظ ارشاد فرماتے تھے وہ سارے کے سارے شعراء فصحاء بلغا مہارت رکھنے والے بات کرنے پر تو ایک لفظ کے اندر کئی گتھیاں رکھتے تھے، پھر ایک لفظ کے اندر کئی پہلو نکلتے تھے۔ لیکن ان کے مقابلے میں جب میرے محبوب نے ایک لفظ استعمال فرماتے تھے، قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ وہ کہتے تھے یہ بندہ جادوگر ہے، یہ بندہ جادوگر ہے، یہ گھڑتا ہے، ایسے زبان تو ہم نہیں استعمال کر سکتے جیسے یہ نبی استعمال کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے۔ لیکن حضور قربان جائیں، حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یا اللہ اس کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ کس سے بھر دے جی؟ علم کہاں ہوتا ہے؟ دماغ میں یا سینے میں؟ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اس کے دماغ کو علم سے بھر دے، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اس کے سینوں کو علم سے بھر دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یا اللہ اس کے پیٹ کو بھر دے۔ اب سوال کیا کہ جناب مرکز اور مجمع دماغ یا سینہ ہے، پیٹ کا لفظ استعمال کیا، اس کا پہلے صدیوں پہلے جواب علامہ ہیثمی دے چکے تھے اپنی کتاب کے اندر، تطہیر الجنان کے اندر انہوں نے اس کا جواب دیا تھا۔ لوگوں تم یہ اعتراض کرو گے کہ علم کا مرکز دماغ اور سینہ ہے، پیٹ کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ تو اس کا جواب دیتے انہوں نے کہا کہ جناب عالی بندہ عمومی طور پر اس کا کھانا، اس کی خوراک اس کا کھانا ہوتا ہے، اور کھانے کا مرکز پیٹ ہوتا ہے، اس کی خوراک اس کا پانی ہوتا ہے، اس کا مرکز پیٹ ہوتا ہے۔ گویا حضور نے دعا فرمائی نا اس کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ حضور کا فرمانے کا مقصد یہ تھا، یا اللہ امیر معاویہ کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمانا کہ اس کا اوڑھنا بھی علم ہو، اس کا بچھونا بھی علم ہو، اس کا پینا بھی علم ہو، اس کا کھانا بھی علم ہو۔
اس کا کھانا بھی علم ہو، اس کا پینا بھی علم ہو، اوڑھنا بھی علم ہو، بچھونا بھی علم ہو، یا اللہ اس کو ایسا بنانا۔ پھر علم کیسا تھا؟ دور جاہلیت میں بھی، ابھی یہ اسلام نہیں لائے تھے، دور جاہلیت میں بھی فتوح البلدان کے اندر لوگوں نے، علامہ نے لکھا کہ پورے عرب کے اندر 72 لوگوں کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا۔ کتنے جی؟ صرف 72 لوگوں کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا کہ ان کو پڑھنا آتا ہے، اور پڑھنے پر بھی مہارت جس میں تھی اس میں سے چند تھے، اور ان پڑھنے والے میں سے بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست رہتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کیسے پڑھے لکھے تھے مہارت علم کے اندر۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے نہ، کلمہ پڑھا، لوگ ٹیسٹر لیے پھرتے ہیں، یہاں پہ مرید ہونے کے لیے آتے ہیں، پھر پیر و مرشد بھی اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں کتنا سچا ہے، وہ ایک عرصہ لگ جاتا ہے اس کو آزماتے پھر اس کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ کہ جب آزماتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اعتماد اس پہ پکا ہو جائے، اسی لیے آزماتے ہیں کہ ہمارا اعتماد اس پہ پکا ہو جائے۔ تو دیکھیے حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسی نظر عطا فرمائی تھی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے، کلمہ پڑھا، تو میرے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلم تھپا دیا اور فرمایا، اے معاویہ، رب کا قرآن اترتا تو ہم پر ہے، آج کے بعد لکھنے کی ڈیوٹی تیری ہے، آج کے بعد لکھنے کی ڈیوٹی تیری ہے۔ رب کا قرآن آئے گا میرے پاس، تلاوت میرے پاس ہوگا، محفوظ اس کو تو نے لکھنے کی صورت میں کرنا ہے۔ آج تھوڑا سا دور پیچھے چلے جائیں، آج سے جب خط و کتابت کا، خط و خطوط کا سلسلہ تھا، خطوط بھیجے جاتے تھے۔ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی ایسا رازداری کا مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے، آپ کا بیٹا ہے دوسرے شہر میں، آپ نے اس کو خط لکھنا ہے، کیا کرنا ہے جی؟ خط لکھنا ہے، تو آپ یہ بتائیں کسی ایسے بندے کو لیں گے جس پہ آپ اعتماد نہ کرتے ہوں؟ بتائیے، بولیے صحیح، جس کو زبانیں دی ہیں اللہ نے وہ بولے۔ ایسے بندے کو لیں گے جس کو آپ اعتماد جس پہ نہیں ہے، کبھی بھی آپ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ آپ اسی بندے کو لیں گے جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں، اور یہ دنیا کا معاملہ ہے، کوئی زیادہ اہم معاملہ نہیں، صرف خط و خطابت کا معاملہ ہے، مگر قربان جائے وہ معاملہ دیکھیے، کوئی عام معاملہ نہیں تھا، فرمان مصطفیٰ نہیں لکھنا تھا، کوئی فقہی مسئلہ نہیں لکھنا تھا، کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں لکھنا تھا۔ کیا لکھنا تھا؟ رب کا قرآن جو مصطفیٰ پہ نازل ہوتا تھا وہ قرآن لکھنا تھا۔ اس کے لیے میرے محبوب نے حضرت امیر معاویہ کو چنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے مصطفیٰ حضرت معاویہ پر کس قدر اعتماد کرتے ہوں گے، حضرت معاویہ پر کس قدر اعتماد کرتے ہوں گے۔ کیوں؟ انہوں نے، آج بندہ کلمہ پڑھ کے یہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا امیر معاویہ کو، تو مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کا۔ سبحان اللہ، مرد قلندر کا نام لیا تو سبحان اللہ کی گونج ہونی چاہیے تھی۔ امیر المجاہدین، جبل استقامت کا، سچے عاشق رسول کا۔ آپ فرماتے ہیں میں تھانے کے اندر گیا، صدر تھانے لاہور کا جو ایس ایچ او تھا، مجھے کہتا ہے کہ میں سلطان اور ابو سفیان کو، میں سلطان نہیں مانتا ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ کو۔ تو آپ نے فرمایا نہ مان، کتوں کے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور رب نے کمال بھی ایسا عطا فرمایا حضرت امیر معاویہ کو، لفظ معاویہ پہ جب ہم تحقیق کریں اور دیکھیں کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے، لغت کی کتابیں اٹھائیں، لسان العرب کے اندر علامہ نے لکھا کہ اس کا معاویہ یہ ہے، معنی یہ ہے کہ معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں آسمان پر چمکتا ہے، جب کتے کی نظر اس پہ جاتی ہے تو کتا اس ستارے کو دیکھ کر بھونکتا ہے۔ آج امیر معاویہ اس دور کے اندر معیار بن چکا ہے، جو عاشق رسول ہے وہ معاویہ کا نام سن کر خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، اور جو پھر وہ اس ستارے کو دیکھ کر جیسے کتا بھونکتا ہے، آج بھی معاویہ کا نام سن کر لوگ بڑی بک بک کرتے ہیں۔ کیسا معیار بیان فرمایا، نام بھی کیسا رکھا، کئی صحابہ کا نام پھر معاویہ۔